اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب انسان کو سزا ملتی ہے نا تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، امام ابن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا، کوئی مسئلہ آپ کو یاد نہیں آتا، آپ فوراً کہتے ہیں اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ مجھے یہ مسئلہ یاد نہیں آ رہا ہے، تو فوراً آپ کو مسئلہ یاد آتا۔ اور کبھی کبھی آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو مسئلہ آپ پر منکشف ہو جاتا۔ جب یہ بات حضرت فضیل ابن عیاض تک پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب کوئی مسئلہ یاد نہیں آتا اور آپ بھول جاتے تو کہتے اللہ یہ میرے گناہ کی نحوست ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ کو مسئلہ یاد آ جاتا۔ فضیل ابن عیاض اتنا روئے اور فرمایا یہ امام اعظم کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ نہ ہونے کے سبب سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ انسان جو گنہگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ پر اس کو اطلاع نہیں دیتا، بلکہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے گناہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو گناہ سے غافل اس لیے کر دیتا ہے تاکہ اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عیسائی لڑکے کو میں نے پاپ کی نظر سے دیکھا، یعنی گندی نظر سے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مرد کو دیکھو یا عورت کو دیکھو، اگر انسان گناہ کی نظر سے دیکھے گا تو دونوں کو دیکھنا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور مردوں کو عام حالت میں دیکھنا کوئی گناہ نہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں حیا کے پردے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ وہ لوگ مردوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت کرے۔ یہ جو مردوں کو بری نظر سے دیکھنے کا معاملہ ہے یہ زنا سے زیادہ بدترین ہے، زنا سے بڑھ کر یہ گناہ۔ اور حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی کہتے ہیں زانی کو تو سنسار کرو لیکن جو لوگ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں ان کو آگ میں جلا دو، فرمایا ان کو آگ میں جلا دو۔ بڑا بدترین گناہ ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی ہو، کالجز ہو، یا جہاں پر عام طور پر لوگ زیادہ ایک ساتھ رہتے ہوں اور زیادہ وقت تک رہتے ہوں، ان لوگوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اور یہ بدترین جرم ہے۔ بلکہ اگر میں اس کی نحوست بیان کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس فعل بد کے اندر مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 36 مرتبہ اس پہ لعنت فرماتا ہے، اور یہ بھی دھڑکتے ہوئے دل سے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے، اللہ کرے ان کانوں تک یہ پیغام پہنچے اور ان دلوں کے اندر یہ بات اترے جو لوگ اس برائی کے اندر گرفتار ہیں کہ اللہ اکبر، جو شخص مردوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، مردوں کو غلط نظر سے، پاپ کی نظر سے، شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، یا ان سے غلط انداز سے، غلط نیت سے مصافحہ کرتا ہے، یا ان سے بیٹھ کر گندی باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہیں بھی مرے گا اس کو قوم لوط کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اور قوم لوط وہ قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت لعنت برساتا رہتا ہے۔ جب قوم لوط کے عذاب کے مقام کے قریب سے صحابہ گزرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لو اور دوڑتے ہوئے گزر جاؤ، ان پہ جو لعنت برس رہی ہے کہیں وہ تم پہ نہ برسے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، میرا عنوان وہ نہیں ہے، آج بڑا حساس عنوان ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں ہے۔
اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، توجہ، اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ غلط کاری اور بدکاری کرتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جس آخری سٹیپ کو لوگ برا جانتے ہیں نا، وہ تو بہت برا ہے، اس کے تو بیان ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن غلط نیت سے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غلط نیت سے گندی باتیں کرنا، ان کا شمار بھی انہی بدکاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ توبہ نہیں کرتے، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو صرف بیٹھنے کی بنیاد پر بھی وہ لعنت آپ پہ برسے۔ سوچئے کس قدر بدترین فعل ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، گناہ کر رہا ہے، اس پہ پردے ڈال دو۔ بے شک پردے ڈال دو، لیکن آپ دور ہو جاؤ، کیونکہ مومن کے عیب پہ پردے ڈالنا یہ حکم ہے، لیکن گنہگار سے دور ہو جانے کا حکم بھی اللہ رسول نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ اس کی صحبت سے دور نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی وہ لعنت آپ پہ بھی برسائے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر اس کی مذمت کی جائے۔ میرے ذہن میں اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے متعلق جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا، لیکن وہ میرے پاس وقت نہیں اور وہ عنوان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کی نیتوں کو خلوص عطا فرمائے، نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرمائے، نگاہوں میں طہارت عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ فعل اتنا برا ہے، مرد کے ساتھ مردوں کا بدفعلی کرنا، بدکاری کرنا، کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جو اس فعل بد میں مبتلا ہے، اس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں۔ خنزیر کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو نر کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرتا ہو سوائے خنزیر کے۔ یہ بہت دل کے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح سمجھائیں، اپنے نوجوانوں کو کس طرح بتائیں، کس طرح ان کو بچانے کی کوشش کریں، کس طرح ان کے دل میں یہ بات ڈالیں۔ اللہ اللہ، جس نوجوان پر قدرت دن میں 36 مرتبہ لعنت کر رہی ہو، وہ نوجوان کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، اس پر رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے، وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے، اس کے بچے خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر کسی بندے کے اندر آج سے پہلے یہ غلطی ہو، اللہ کرے وہ سچی توبہ کرے، اللہ رب العزت اسے سچی توبہ کی توفیق دے، کریم بچا لے تو اس کا کرم ہے۔ ورنہ آج کل تو حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ اب لوگ قانونی طور پر اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں دنیا کے جائز کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ جس کو میرے اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک عیسائی لڑکے پر میری نظر پڑی اور میں نے اس کو غلط نظر سے دیکھا، اس کو غلط نظر سے دیکھا، اور پھر وہ کہتے ہیں میں حافظ قرآن تھا، میں نے سوچا کہ میں نے دیکھ تو لیا لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں 40 سال کے بعد میں پورا قرآن بھول گیا، یہ گناہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا، یہ گناہ مجھے یاد نہیں رہا، گناہ یاد نہیں رہا، اور جب میں قرآن بھول گیا مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہ رہی، قرآن کی آیت مجھے یاد نہیں آتی تھی۔ میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا، میں نے کہا سید الطائفہ، یہ کون ہے جنید بغدادی آپ جانتے ہیں؟ سید الطائفہ ان کا لقب ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے ولیوں میں اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا بہت بڑے ولی تھے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ غوث پاک کے پیروں کے پیر تھے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں جنید بغدادی کے پاس گیا، میں کہا حضور میں قرآن سناتا تھا، اچانک میں قرآن بھول گیا۔ انہوں نے فرمایا جاؤ مکہ المکرمہ میں اور مینا کے اندر مسجد خیف میں ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے اپنے چہرے پہ چادر ڈال کر، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو تمہیں قرآن یاد آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے مکہ کا سفر کیا، مسجد خیف گیا تو وہاں ایک بزرگ کو ویسے ہی چادر ڈالے میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا جا اللہ تجھے قرآن پھر سے یاد کرا دے، تجھے لوٹا دے قرآن۔ انہوں نے اتنا کہنا تھا کہ مجھے قرآن پھر یاد ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا اچانک قرآن کا بھول جانا پھر قرآن کا یاد آنا
کیا چیز ہے؟ میں نے ان کے پیر پکڑ لیے، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ میں قرآن کیوں بھول گیا تھا؟ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا. بات یہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میرا کاروبار ڈھپ کیوں پڑ گیا؟ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میں ذلیل کیوں ہو گیا؟ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میں رسوا کیوں ہو گیا؟ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میرے بال بچے مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن مجھے میرا دل اچانک بیٹھا بیٹھا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نا میرا دل بیٹھا بیٹھا جاتا ہے، ہر جگہ سونا سونا لگتا ہے، ہر جگہ مایوس کن حالات لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب سے ڈر لگتا ہے، حادثہ ہونے والا ہے، دل دھڑکتا ہے گناہوں کے سبب سے. لوگ کہتے ہیں آنکھ پھڑکتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، جسم کا وہ پھڑکتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ جو آنکھیں پھڑکتی ہے نا، یہ گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے. جسم کا کوئی حصہ دھڑ دھڑاتا ہے نا، اس کے اندر جو زلزلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گناہ کے سبب سے ہوتی ہے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میری سیدھی آنکھی پھڑک رہی ہے، یہ اچھی خبر سننے ملے گی، الٹی آنکھی پھڑک رہی ہے، مجھے بری خبر سننے ملے گی. نہیں، وہ آنکھیں پھڑک کر کہتی ہے ذرا آنکھوں سے اچھے کام کر. جسم کا کوئی حصہ پھڑکتا ہے، زلزلے آتے ہیں، وہ کہتا ہے ذرا ہوشیار ہو، اچھے کام کر. اور اس وقت انسان کہہ رہا ہوتا ہے لو مجھے خوشخبری ملنے والی ہے. نہیں، خوشخبری تو نیکی کی بنیاد میں ملنے والی ہے. کاش کے لوگ ہوش کے ناخن لیتے. اللہ اکبر، کس منہ سے بات کی جائے، کیا بات کی جائے؟ اس شخص نے کہا حضرات میں قرآن بھول کیوں گیا؟ اس بزرگ نے فرمایا 40 سال پہلے تو نے ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ غلط نظر سے اس کو دیکھ کر اس سے باتیں کی تھی، اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تجھے قرآن بھلا دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنازے میں منہ کالے پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر منہ جو ہے وہ بگڑنے لگتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں کے سبب سے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن انسانوں کو ان کے چہروں کی وجہ سے پہچانا جائے. ہم دنیا کے اندر چہرے اچھے کرنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. لیکن کسی کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھ کر آپ اس پہ کمنٹ نہیں کریں، فکریں نہیں کسیں اس کا چہرہ کتنا خراب ہو گیا، اس لیے کہ ہم کون سے نیک ہیں. بات یہ ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس پہ ظاہر کر دیا، ہم پہ ظاہر نہیں. وگرنہ وہ ہم پہ ظاہر کر دیتا تو کیا ہوتا؟ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے اپنے دور میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک عورت کو غلط نظر سے دیکھا، اس کا چہرہ فوراً کالا ہو گیا. وہ امام حسن بصری کے پاس آیا، حضور میرا چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ فرمایا عورت کو بری نظر سے دیکھا، اس نے توبہ کی، اللہ نے پھر اس کے چہرے کو منور کر دیا. تو یہ جو لوگوں اچھا آپ سوچتے ہوں گے اس وقت ہوتا تھا، ابھی کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ابھی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، جا اور گناہ کر تاکہ تجھ پہ زیادہ کالک ڈالوں، تیرے دل کو الٹا کر دوں، تیرے چہرے کو الٹا کر دوں. یاد رکھیں اگر گناہ کے بعد قدرت ڈھیل دے تو انسان کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اگر انسان گناہوں میں ڈوب جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا. ایک شخص راستے میں پڑا ہوا ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، آنکھ کٹی ہے، سب کچھ نہیں ہے، اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے نبی اس کے قریب سے گزرے اور کہنے لگے تیرے پاس بچا کیا ہے جو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ تو کہا ہاتھ لے لیے، پیر لے لیے، آنکھیں لے لی، سب لے لیا، لیکن گناہ میں تو مبتلا نہیں کیا. اس لیے کہ گناہ میں مبتلا کرنا یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اور یاد رکھیں انسان جس طرح کا گناہ کرے گا اسی طرح کے عذاب میں گرفتار. ہم آج دل سے سچی توبہ کریں اور یاد رکھیں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی نہ کریں. دیکھو ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو گناہ سے بچتا ہو، گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن بچنے کی کوشش کریں. اور اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں. ایک بزرگ کی عادت تھی جب وہ صبح اٹھتے تھے تو پہلے آئینہ دیکھتے تھے. ہم بھی اٹھ کے آئینہ دیکھتے ہیں، ہم آئینہ الگ انداز سے دیکھتے ہیں، وہ الگ انداز سے دیکھتے تھے. ایک بزرگ صبح اٹھ کے آئینہ دیکھتے تھے اس لیے کہیں رات کو سونے کی بنیاد پہ غافل میں سو گیا تو میرا چہرہ تو نہیں بگڑ گیا، میرا چہرہ تو اللہ کے عذاب کی وجہ سے بگڑا تو نہیں. اور جب صبح کو چہرہ اچھا دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ چلو اللہ نے عذاب کے آثار میرے چہرے پہ ظاہر نہیں کی.